اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. جس عدد تک اس کو معلوم ہے، علم ہے اور وقف کیا ہے، وہاں تک وہ وقف رہے گا. ولكن هو فقط 6000 سوى وقف، ال 4000 ولو مكتوب وقف هذا ما يصير، لأن الوقف إنشاء مو كتابة. دیکھیے وقف انشاء ہے، کتابت نہیں ہے. لہٰذا اگر جو عدد وقف ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، اگر اس میں مثلا 10,000 کے اور 6,000 موجود تھے، لہٰذا وہ اسی حد تک وقف ہوگا. یہ عروۃ الوثقیٰ میں موجود ہے. وقف کتابت کا کوئی اعتبار نہیں. جس حد تک علم ہے کہ انشاء وقف اس پر صادر ہوا ہے، وہی وقف ہوگا. لکھنے سے فائدہ نہیں ہے، جو انشاء کیا گیا وہی وقف ہوگا. ما دستمون نمیبینه، پامون نمیبینه، ہمارا ہاتھ دیکھتا نہیں ہے، ہمارا پیر دیکھتا نہیں ہے، ہمارا ہاتھ نہیں سنتا، پیر ہمارا سنتا نہیں، گوش میشنوه، لیکن جب آنکھ کو کھولتے ہیں تو دکھتا ہے. کان سن دو. ان اللہ سمیع بصیر. تکلم خدا، کس طرح ہے اس کی، خدا میشنوه اس کا سننا اور اما نه با دیکھنا اسی طرح اس کا کلام ہے. خدا دیکھتا ہے لیکن ہم کسی عضو سے نہیں دیکھتا، کوئی جسم نہیں ہے اس کے پاس. اس کا تکلم بھی ایسا ہے، آواز کو خلق کرتا ہے. وہ وارد شده که خدا اینها را خلق میکنه، تجرید میں خلق میکنه. باقاعدہ اس مسئلے کو بحث ہوئی کہ آواز کو خدا عالم خلق کرتا ہے. ہم زبان سے بولتے ہیں، لیکن خدا جب ہم زبان کو حرکت کرتے ہیں تو اس سے موجیں اٹھتی ہیں، ویوز نکلتی ہیں، اور حروف سے ہم جب اس ٹکراتے ہیں تو وہ کان سنتا ہے اور زبان بولتی. لیکن خداوند عالم زبان سے یا کسی آلے سے نہیں بولتا ہے، بلکہ خلق کرتا ہے آواز کو. در یک چیز لازم نیست، تو فضا ممکنه. اون روایت داره که کسی چیز میں ضروری نہیں کہ یاد کرے، فضا میں بھی خدا آواز کو خلق کر سکتا ہے. گفتن که حضرت موسی ادعا کرده که خدا با او جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک کون سا فلسفہ تھا، فلسفی تھا جس نے بحث کی تھی آگے، خدا چجوری کہ با تو صحبت کرد، اس نے جناب موسیٰ سے سوال کیا خدا تم سے کیسے بات کرتا ہے، کجا بود، کس جہت سے، کہ اوپر سے آواز آتی تھی، نیچے سے آواز آتی تھی. من کل الجهات، اور اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یعنی من خودم وسط صحبت دیدم، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اور ہر شما صدای من از این زبان میں بات ہو رہی تھی. نه از این طرف و اون طرف. دیکھیے جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں، آپ اس طرف سے میری آواز سن رہے تھے، ادھر سے نہیں سن رہے. لیکن جناب موسیٰ نے فرمایا، جو یہ نقل ہوا ہے کہ جب خدا مجھ سے بات کر رہا تو میں خود اپنے آپ کو آواز کے بیچ میں محسوس کر رہا تھا، اس میں جہت نہیں تھی، ہر طرف سے آواز تھی. لازم نیست الا در یک چیز باشه. خدا نے فضا میں آواز کو خلق کی ہے، ضروری نہیں کسی چیز میں ہو کہ جہت پیدا ہو اس میں. واترک المبادی، بله همه جا همه جا همه اور جا. یہاں پر بھی اترک المبادی والی بحث آ جاتی ہے کہ آپ اس کے مقصد کو سمجھیے. بله بله. میدونم اما چجور تکلمشه.
اینو گفتن خدا خلق میکنه. اس کو بھی کہا ہے بعض نه کہ خدا خلق کرتا ہے. حضرت موسی که صدای خدا رو شنید، این خدا صدا که نداره. حضرت موسیٰ نے جب آواز سنی، جناب موسیٰ نے آواز سنی تو یہ ہوا کہ خدا کہاں سے یہ بات، خدا کے پاس زبان تو نہیں، کس طرح سے بات کرتا، تو سمجھ میں آیا کہ خدا کو آواز کو خلق کر رہا ہے. حالا اگه این ببینید شرح تجرید مرحوم چیز ظاهرا اینجوری فرموده، مرحوم ناصر الدین آپ شرح تجرید میں دیکھیں، وہاں پہ علماء نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا. در تجرید و علامه در شرح. علامہ نے شرح کی ہے اس کی، اور خود تجرید کے اندر خواجہ نے اس کو بیان کیا ہے. خدا نفس نداره، اینو بهش میگن در خدا کو کے اندر نفس نہیں ہے. جناس که خدا نفس نداره، اما از باب تقابل گفته شده خدا کے نفس نہیں ہے، لیکن تقابل میں نفس کہا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. خدا قرآن فرموده لا یشفعون الا داره، استثناء داره، لمن ارتضی. خدا نے خود فرمایا کہ لا یشفعون الا، یعنی خدا کوئی نہیں شفاعت کرے گا مگر جن کو خدا اجازت دے. اس کا مطلب شافعین ہیں وہاں جن کی شفاعت کو قبول کرے گا خدا. جہاں قبول کرے گا معلوم ہے کہ خدا راضی ہے. یعنی یہ چیزی با یہ چیز دیگه. اگر ما به حضرت امیر صلوات اللہ علیہ میگیم شف کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز بیان. جب ہم کہتے ہیں آمین مومن شفاعت کریں، یعنی جب میں دعا کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس کو خدا سے طلب کریں. شفاعت کا یہ بانش شفعہ جو کہا جاتا ہے وہ اسی بانے میں ہے. اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ کی وجہ سے استثناء ہے کہ شفاعت نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کے لیے. یعنی شما تکلیفی ندارید، آره، چون اصل صحته. اگر از حرف همسر شما یقین کردید که گیری نداره، اگر آپ کو یقین ہو گیا اس کی بات سے تو یقین ہے کافی، کیونکہ یقین حجت ہے. شما اگه شک کم بکنید آیا یکیشو که انجام داده یقینا دومی هم انجام داده، برای شما تکلیفی نیست. اگر آپ کو شک ہو گیا کہ اس کے اوپر جو حج تھا وہ اس نے انجام دیا ہے، ایک دے دیا ہے دوسرا دیا ہے نہیں دیا ہے، تو اب آپ کے لیے کوئی حکم نہیں رکھا ہے. آپ حمل کریں کہ اس پہ انشاءاللہ انجام دے دیا ہے. روایات داره از خودتون هم طلب کنید. روایت سے کہ آپ خود معصوم سے بھی مانگ سکتے ہیں چیز کو. خدا نے اپنے ارادوں کو ان کے ذریعے سے تحبط علیکم کے تصدر من بیوتکم کی اصطلاح موجود ہے. خدا جو بھی ارادہ رکھتا ہے ان اہل بیت کے ذریعے سے انجام دے، وسیلہ بنایا ہے خدا. ہم اور آپ بھی کسی حد تک اگر درجات کو پیدا کر لیں تو وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اہل بیت کا ہے وسیلہ الہیہ میں.
الا لمن ارتضى همه جا، چه تو دنیا الا لمن ارتضی، ہر جگہ جہاں خدا راضی ہوگا وہاں شفاعت قبول ہوگی. بله 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 اشکال نداره، اما اگر 10 تا کوئی اشکال نہیں آیه ہے باشه مطلق، اگر یه کسی دونه مقید باشه 100 همه آیتیں آیات ہوں، هم 10 آیتیں، اور اس میں سے ایک کے اندر ایک پہ بھی اگر استثناء آ گیا تو سب کے اوپر یہ استثناء داخل ہو جائے گا. معلوم. اما وقت حدش چیه؟ بله اما حدش چیه؟ تو خود قرآن کریم لیکن حد کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ذکر شده. روایت میں یا قرآن میں ذکر ہوا ہے. آه. خب ما نمیگیم همه جا شفاعت فایده داره، الا من اذن ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر جگہ شفاعت فائدہ کرے. الا من ارتضی جو ہے، الا من اذنا ہے، جہاں اجازت دے گا خدا، جہاں خدا راضی ہوگا وہاں شفاعت کام آئے گی یا قبول کی جائے گی. بدل الله. بله 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 اما وقت کجا اینه کجا اونه جاهای اب یہ کہ کہاں پر یہ قبول ہے، کہاں پر قبول نہیں ہے، کہاں پر شفاعت ہے، کہاں پر نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ای 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 لا لسان يريد، لازم فد واحد مسلم ضرورت ہے کہ زبان ہو. اگر ای کوئی مسلمان ہے ای اللہ کا ذکر کرے، جب وہ ذبح کر رہا ہے زبان پر لانا نام کا ضروری ما ہے. يخالف. هالألوف اللي يذبحن بالماكنة هالشكل يقول بسم الله بسم الله بسم الله، كل بسم الله هم 20 طير ينذبح، ما يخالف. کوئی مسئلہ نہیں، اگر مشین سے کر رہا ہے تو ہر بار جب وہ بٹن دبا رہا ہے بسم اللہ کہے. زبانی ہونا چاہیے، ٹیپ سے کام نہیں چلے گا، ریکارڈر سے کام نہیں چلے گا. ظواهر حجة بها. یذکر یعنی زبان سے، ظواہر حجت ہے ہمارے لیے. ہاں ایک بٹن دبے 20 جانور ذبح ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر ذبح پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، اسے اللہ کا نام لینا چاہیے زبان سے. اونا که بیشتر میکنن، همون وقت خوردن میگه بسم الله ولو بله. نه مما لم یذکر، این لم یذکر تو روایات داره وقت ذبح باید ذکر. یہ یذکر کا جو جملہ ہے روایت کا مطلب ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے. گاهی هست روایت داره از در بعضی موارد خدای عز و جل روایت میں ہے به اون طرف کہ خداوند عالم بعض موارد میں میده تا میگذره. اس شخص کی مناسبت سے اتنا دے دے گا اس شخص کو کہ وہ راضی ہو جائے گا اور معاف کر دے گا سامنے والے کو. بله همین، یعنی خود تو همون حدیث داره که خدا برای خود اون کیونکہ اس شخص حدیث میں ہے قرار داده کہ خدا لا یغفر اس شخص کے لیے حق قرار دیا ہے، غفر عنه صاحب. معاف نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کا حق ہے وہ معاف کرے. گاهی خدا اون صاحب حق اس طرح کے معنی راضی ہیں. میکنه. این روایت داره. وہ کبھی کبھی خدا اس صاحب حق کو راضی کر لیتا ہے. گاهی روایت میں کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہے یہ. لا
السمك اخراجه من الماء اور مچھلی کی جو ذبیحہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پانی سے زندہ باہر نکالنا ہے. اب وہ چاہے زمین پہ پر آ کے مرے یا کشتی میں آ کے مرے یا جال میں پھنس کے پانی سے زندہ باہر نکل آئے اور پھر ہوا میں پانی اس کے بعد اس میں نہ مسلمان ہونا شرط ہے، نہ بسم اللہ کہنا شرط ہے، بس لیکن اخراج پانی سے زندہ باہر نکلنا شرط ہے، چاہے کوئی نکالے لیکن پانی سے اسے زندہ باہر آنا چاہیے. اجماعی ہے کہ اسلام شرط نیست اجماع ہے اس کے اوپر، اور لیکن اس میں سے باقی کوئی شرط نہیں ہے اس میں مچھلی کے ذبح. اینا میارن بیرون توی کشتی میندازن میگه گفتم اگه این همچین یقینی هست حلاله اشکال نداره. اگر میں نے کہا کہ اگر یقین ہے کہ باہر آ کے مریے کافی ہے، کسی نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو باہر کی دنیا میں بھی غیر مسلمان ملکوں میں بھی مچھلی کا شکار کرتے ہیں، یہ جال میں زندہ باہر نکلتے ہیں، کشتی میں مرتی ہے. میں نے کہا کافی ہے یہ. قاعده نه اون قاعده نیست، یکی تجاوز از محله کی فراغ، یہ قانون نہیں ہے، محلی کی قاعده ایک تجاوز از محل ہے، ایک فراغ از محل، دو الگ الگ اصطلاح ہیں. یکی یا دوتا بحث یہ ہے کہ بحث فراغ اور تجاوز ایک ہے یا الگ ہے؟ موردش فرق میکنه. میرے نظر میں ایک ہی ہے لیکن اس کے موارد الگ الگ. اجزاء و شرائط مثل نماز، ایک وہاں پر ہے جہاں نماز ایسی چیز جس کے اندر جیسے ایک ہی نماز میں کئی حصے ہیں، ان حصوں میں فرق ہونا اور ایک دفعہ نماز کے بعد نماز پر شک ہونا، یہ دو الگ الگ. یہ ایک روایت ہے. دوسری قد مضى، دو مورد ہیں ورنہ فرق نہیں ہے حکم میں، موارد الگ الگ ہیں. یه وقت بعد نماز شک میکنه حالا که سلام داد نماز ظهر 3 رکعت، ایک دفعہ نماز کے بعد شک کر رہا ہے، نماز سلام پڑھ چکا کہ 3 رکعت میں سلام دیا ہے کہ 4 رکعت میں سلام دیا، اس کو قاعدہ فراغ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے. اور قبل تجاوز اصطلاح فقہا ہے. بعض نے کہا دو ہیں، دو الگ الگ چیز ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہے قانون ایک ہی، موارد اس کے مختلف. همین موردش دوتا. میں نے عرض کیا کہ موارد دو الگ الگ، ایک دفعہ اجزاء میں شک ہے، ایک دفعہ کل عمل میں شک ہے جو ختم ہو گیا ہے. ایک روایت خاص داره اونم اخراجه. اگر در وہاں بھی روایت خاص ہے اخراج، یعنی اس مچھلی کے لیے، همه سمکا موردن، یعنی اگر مچھلی جال میں پھنسی پانی کے اندر، اگر وہ سب پانی کے اندر ہی مر گئیں جال میں پھنسنے کی وجہ سے تو سب حرام. لیکن اگر جماعت نے عمل کیا اس روایت لیکن جب اس کو نکالا گیا تو شاید ایک دو اس میں مر گئیں، وہ 2-3 حلال ہے دلیل خاص کی وجہ سے، اگر باقی سب زندہ تھی جب باہر نکالا گیا اس جال کو پانی سے. اصطلاح فقہ حیلولہ یہ وقت ہے، آثار میں کوئی فرق نہیں ہے. قاعدہ حیلولہ یہ کہ مغرب ہوئی اب شک کر کہ آپ نے نماز ظہر پڑھی ہے نہیں، اس کو حیلولہ کہتے ہیں. آپ پڑھیں گے ہاں پڑھ لی. قاعدہ فراغ یہ عمل تمام ہو گیا ہے، وقت ابھی ہے، آپ نے نماز کا سلام پڑھ دیا، اب شک کر رہے ہیں ابھی وقت بچا ہے کہ آپ نے 3 رکعت ظہر پڑھی کہ 4 رکعت. یہ قاعدہ فراغ ہے. فراغ، حیلولہ، تجاوز سب کا نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن وقت کا مسئلہ الگ ہے. یہ اجزاء کے مسئلے کی وجہ سے اصطلاح بدل جاتی ہے، اصطلاحیں الگ الگ ہیں، موردش اینه، مورد الگ الگ ہے.
اثر اس کا ایک ہی ہے. یکیش بعد نماز، یکیش در اثناء نماز بعد از ایک نماز کے بعد شک، ایک نماز کے بیچ میں ہے، ایک جز کے بعد مثلا شک ہو جائے تو نه نه، چون تیمم در جایی است که وضو ممکن نباشه. نہیں، تیمم وہاں پر ہے جب وضو ممکن نہ ہو. نه بابش واسعه اما نه از مستحبات میں بھی نہیں ہے، در مستحبات باب وسعت ہے، لیکن اس طرح سے وسعت نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر سکتے ہیں تو آپ، شرط نیست ایستاده ہاں نماز مستحب میں استقرار شرط ہے، آپ چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، اینا آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، دلیل جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ما که میتونیم دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ نماز مستحب کو بغیر وضو کے آپ تیمم سے پڑھ لیں، نہیں، اس کی دلیل نہیں. اطلاق لا صلاة الا بالطهور، اطلاق ہے ہمارے پاس، لا صلاۃ الا بالطہور. در طواف واجب نیست، کیوں ہم واجبات پہ قائل ہیں؟ وضو واجب نہیں، اما در نماز طواف مستحب میں وضو واجب نہیں ہے، لیکن نماز مستحب میں وضو واجب ہے. مثل در نماز مستحب میشه بدون اور الحمد شما نماز بخونید؟ نه. آپ بغیر الحمد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کون است در مستحب نص کہاں ہے؟ نص دکھائیے آپ ہمیں. صلاة الا بفاتحة الکتاب، اونم عین همینه، نص مطلقه، ما دلیل نداریم که در نماز نص مطلق ہے وہ، بدون اب حمد دلیل نہیں ہے واجب کہ مستحب نماز میں ہم بغیر حمد کے نماز پڑھ سکتے. یعنی اطلاق معنی ہے. یہی اطلاق ہونا دلیل کا روک رہا ہے آپ کو کہ آپ بغیر طہارت کے نماز مستحب نہیں پڑھ سکتے. یعنی میگه الله اکبر بره رکوع، نه در مستحب. نماز شب میخواد بخونه میں مستحب کی بات کر رہا ہوں. نمیشه. نماز شب پڑھنا چاہے سورہ ہم نہ پڑھے، دلیلش هم لا صلاة نہیں ہو سکتا بغیر سورہ ہم. در طواف دلیل لا صلاۃ الا کی دلیل؟ وضو خاص به طواف میں چونکہ مطلق نہیں ہے، وہاں ہم بغیر وضو خاص ہے، طواف واجب ہے. اور کوئی ایک فقیہ قائل نہیں ہوا ہے اس مسئلے کا. اونجا نماز مستحبیه میتونید پشت به قبله وایساده بخونید. نماز واجب بھی یہی ہو. اینجوریه شما میتونید نماز مستحبیه اینجوری خلاصہ یہ ہے، در نماز واجب هم همینه، در نماز واجب هم همینه. جو نماز واجب میں مطلق ہے وہی واجب مستحب بھی ہے. ہاں آپ چلتے ہوئے نماز مستحب پڑھ سکتے کیونکہ دلیل ہے ہمارے. در نماز واجب اطلاق شامل نماز مستحب میشه. بله در نماز مستحب شما میخواید راه برید، لیکن آپ واقعاً پشت به قبلہ نماز نہیں پڑھ سکتے، حتی مستحب نماز نہیں پڑھ سکتے. وقتی که پشتتون به قبله میشه اشکال نداره، نص ہے وہاں پر. اما حق ندارید شما پشت به قبله وایسید نماز بخونید. آپ حرم کی طرف جا رہے نماز شب پڑھ سکتے ہیں، قبلہ شرط نہیں ہے اس موقع پہ، اگر راہ پر چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے. نماز شب میخواد حرم برید همجور تو را نماز شب بخونید، قبله شرط نیست. صلی الله علی محمد.